اور اس میں شریک ہم لوگ بھی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، کر رہا کرنے دیجیے، چھوٹا ہے کہ کون چھوٹا ہے، بچہ ہے کھیل لا دھوپ رہا ہے، نہیں، یاد کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک عورت تھی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچہ کو وہ عورت بلا رہی تھی، بچہ نہیں آ رہا تھا، وہ بار بار بلا رہی ہے، بچہ نہیں آ رہا، تو اس عورت نے اپنی مٹھی کا سا مٹھی بنایا اور کہا آؤ نا میں تم کو کچھ دوں گا، آؤ نا کچھ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کھجور ہے۔ کہا اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اور تم اس بچے کو اپنے پاس یہ کہہ کر کے بلاتے کہ آؤ میں تم کو کچھ دوں گا اور تم کچھ نہیں دیتے تو تم اس دین کا نقصان پہنچاتے اور اس بچے کے ذہن میں ابھی سے دھوکہ دینے کے لیے سکھا دیتے۔ آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم نہیں کرتے، ان کی تربیت سے ہم کو دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ام سلمہ کا لڑکا، حضرت ام سلمہ کی پہلی شادی کسی دوسرے کے ساتھ میں ہوئی تھی، بعد میں جب وہ بیوہ تھی تو حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، ان کا ایک لڑکا تھا اس گھر سے، وہ ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے، جب پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے، تو وہ اپنا ہاتھ کو ادھر ادھر یہاں سے وہاں سے اٹھا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا اے بچے اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ اور دھیرے دھیرے کھاؤ، آرام سے کھاؤ۔ یہ بچے کی تربیت، یہ بچے کی اصلاح، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی دین کی فکر کرنا، ان کے ایمان کی فکر کرنا۔ میں نے جو ابھی آیت پڑھی تھی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہی آیت تھی، انہوں نے اپنے اعلی اولاد کو بلا کر کے کہا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد مجھے بتلاؤ کہ تم کس چیز کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ گے، کس کی اطاعت کرو گے۔ ان کو فکر تھی اپنے نسل کی، ان کو فکر تھی، بچوں کی فکر تھی کہ میرے چلے جانے کے بعد کہیں میرے بچے جہنم کے راستے پر نہ چل جائیں۔ آج ہماری نسل جہنم کے راستے پر چل رہی ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئولون، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے کل قیامت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث کو اور طویل کیا گیا، فرمایا کہ والد اپنے بیٹے کا ذمہ دار ہے، شوہر اپنے خاوند کا ذمہ دار ہے، مالک اپنے نوکر کا ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت تم نے کس طریقے سے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تربیت کے سلسلے میں حدیث ہے، فرمایا کہ تمہاری اولاد جب 7 سال کا ہو جائے، جب 7 سال کا تمہاری اولاد، تمہاری بیٹی یا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے حکم دو نماز پڑھنے کا، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے فَلْيَضْرِبُوهُ، تو نماز نہیں پڑھنے پر اس کی پٹائی کرو، اسے پیٹو، اسے مارو اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، یہ نماز کا نام لیا گیا ہے، لیکن یہ حکم ہے مکمل شریعت کی اطاعت کا۔ اس بات کا حکم ہے کہ تمہارا بچہ مغرب کے بعد کہاں ہوتا ہے، تمہارا بچہ گھر سے نکلتا ہے کہاں جاتا ہے، کس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے پاس کھاتا پیتا ہے، کیا نشے بازوں کے ساتھ تو نہیں گھوم رہا ہے، کیا غلط راستوں پر چلنے والوں کے ساتھ تو نہیں گھوم رہا ہے۔ اس کی فکر ہر والدین کو کرنی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، جب اس کو سزائے موت دی جانے لگی تو اس نے عدالت میں، جیسا کہ لاسٹ میں پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اس نے کہا میں اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھ تو اس کے بندھے ہوئے تھے، اس کے کان کے قریب میں گیا اور اپنی ماں کے کان کو اتنا زور سے کاٹا کہ اس کان کو یاد رکھا۔ پورے عدالت میں ہاکار مچ گیا، لوگ چیخنے چلانے لگے۔ جب معاملہ شانت ہوا تو عدالت نے پوچھا،
جج نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے تمہاری ماں کے کان کو کاٹ لیا؟ تو اس چور نے کہا کہ جب میں بچپن میں چھوٹے چھوٹے گناہ کیا کرتا تھا، جب میں لوگوں کی چیزیں چرا کر لایا کرتا تھا، یہ مجھے منع نہیں کرتے تھے، یہ اس کو لے لیتی تھی، شاباشی دیتی تھی مجھے۔ اگر بچپنے میں ہی مجھے روک دیتی ہے کہ اس کام کو مت کرو، یہ کام غلط ہے، تو میں رک جاتا، اور آج میں اس نتیجے پر نہیں پہنچتا کہ مجھے پھانسی دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لو، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے بچے کر رہے ہیں، یہ جہنم کے راستے میں چل چکے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں ہم اس کو روک نہیں پائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جب ہم نمازی بن کر کے، حاجی بن کر کے، اور جماعت میں چار چلا لگا کر کے، اور یہ سارے کے سارے نیک عمل کر کے جب ہم جنت کے راستے میں جا رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی میرا گریبان پکڑ لے اور کہے گا اللہ یہ میرا باپ ہے، خود نماز پڑھا کرتا تھا، خود چلا میں جایا کرتا تھا، خود قرآن کی تلاوتیں کریا کرتا تھا، خود عبادتیں کیا کرتا تھا، لیکن ہم سے نہیں کہا۔ اسی لیے ذمہ دار یہ بھی ہے کہ اگر یہ جنت جائے گا تو میں بھی جنت جاؤں گا، نہیں تو میرے ساتھ اس کو جہنم میں لے کر کے جاؤں گا۔ اولاد کی تربیت آج ہم دوسروں کو منع کرنے کے لیے جائیں کہ فلاں کا بچہ ڈھول بجاتا ہے، فلاں آدمی کرتا ہے، ہمارا خود کا بچہ کرتا ہے، ہمارا خود کا بچہ کر رہا ہے، کوئی آسمان سے بچہ ٹپک رہا ہے۔ اگر یہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اگر یہاں پہ غلط ہو رہا ہے، تو یہی کے بچے نہ کر رہے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آ رہا کوئی کرنے کے لیے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں وہ فلاں کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہونا کیا چاہیے، یہاں پہ کرنا آپ کو کیا ہے، ہم اپنے بچے کو سمجھائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا کہ بیٹا کیا کرو گے؟ بیٹوں کا جواب سنیے، میں نے آپ کو بیٹوں کا جواب نہیں سنایا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی فکر تھی کہ میری نسل کا کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی اولاد کو اپنے پاس، اپنے سرانے پر رات میں بلائیں، کھانا کھانے کے ٹیبل پہ، کھانے کے دسترخوان میں ساتھ میں بیٹھے، اور اس بات پر گفتگو کریں، ایمان پر گفتگو کریں، اور بدعات پر، خرافات پر گفتگو کریں۔ اپنے بیٹوں کو کھانے کے ٹیبل پر، کھانے کے میز پر، کھانے کے دسترخوان پر نصیحت کیا کریں کہ بیٹے یہ کام کرنا چاہیے، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ بولتے ہیں بیٹے نہیں سنتے، ہمارے اولادیں ہماری نہیں سنتی، ایسا کہتے ہیں۔ ہمیں اولادوں کی تربیت کرنے نہیں آتا۔ یہ باتیں ہمیں انگریزوں سے سیکھنی چاہیے، وہ تربیت کا طریقہ، وہ دین کا طریقہ، وہ ایمان کا طریقہ، وہ اصلاح کا طریقہ جو مسلمانوں کا تھا، آج انگریزوں کے پاس ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے ان کی تربیت کو سن کر، ان کی زندگی کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ انگریز لوگ جب میاں بیوی جھگڑتے ہیں تو بچوں کے سامنے نہیں جھگڑتے۔ اگر ان کو میاں بیوی کو لڑائی کرنا ہوتا ہے تو بچوں کو اپنے روم میں بند کر دیتے ہیں، بیٹا چلو روم میں تم جاؤ، پھر یہ لوگ بحث کرتے ہیں۔ بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے، بچوں کے سامنے گالی نہیں بولتے، بچوں کے سامنے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اس طریقے سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور پھر ہمیشہ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس کام کا ہمارے لیے فائدہ ہے، یہ کام ہمارے لیے نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا کہ جو حدیث ہے، انہوں نے کہا بیٹے میں تم کو سکھا رہا ہوں، تم سیکھو۔ اسی طریقے سے ہمارا کیا مزاج ہے، ہم سیدھا گالی دیتے ہیں، پہلے گالی دیتے ہیں، بعد میں اس کو کہتے ہیں۔ جب خود باپ گالی دے گا، باپ بد مزاج ہوگا، باپ غلط باتیں بولے گا، گالیاں بولے گا، تو اس کی بچے کی بھی وہ مزاج ہوگی۔ آپ غور کیجئے، اگر آپ نے کسی کا گھر کا معائنہ کیا ہوگا، کسی کے گھر کو دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کی ماں کم آواز میں بولتی ہے، باپ ہلکی آواز میں بولتا ہے، زیادہ غصہ نہیں ہوتا، تو اس کے بچوں میں بھی وہ مزاج آتا ہے۔ اور جس کے گھروں میں زیادہ گالی بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے گھروں کے ایک اتنی گالیاں آپ کو سنا دیں گے کہ آپ کے کان سے خون نکلنے لگے گا، ایسی گالیاں آپ کو سنائیں گے۔ تو یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے پاس بلائیں۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جن کی اولادیں غلط راستے پر چل رہی ہیں، غلط طریقے پر چلتی ہے، اپنی اولاد کو پاس بلائیں، اس سے محبت کیجیے، اس سے پیار کیجیے، اسے گلے سے لگائیے، اپنے سینے سے لگائیے، تب اس کو کہیے کہ بیٹا یہ کام ہے۔ اگر نہیں مانے
کہ دین ہی غلط ہے، پھر یہ دین ہی غلط ہے، ہم لاٹھی مارتے ہیں، الفاظ کا جھتار مارتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا جس شخص نے کسی انسان کو مجلس میں نصیحت کر دی، یعنی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے غلط بول دیا، آپ نے کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا بولنا چاہیے۔ مجلس میں اگر کسی کو نصیحت کر دیا اور اس کو ٹوک دیا تو اس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ ہم سر عام سب کے سامنے اپنی اولادوں کو گالی دیتے ہیں، یہ تو ایسا، یہ تو ویسا، نہیں، اس کو تنہائی میں اکیلے میں لے کر کے جائیے، روم بند کر دیجیے، تب اس سے کہیے کہ دیکھو ایسا ایسا کرنا چاہیے، ایسا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی، ہمارے، آپ نے سنا نہیں ہوگا حضرت حضور اکرم علیہ السلام حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگاتے، شادی کے بعد بھی جب ان کے گھر جاتے تھے حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگاتے، تب حضرت فاطمہ سے کہتے بیٹی اس کام کو کرنے سے بہتر رہے گا، اس کام کو نہیں کرنے سے بہتر رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ تمہارا چکی پیستے پیستے اور کنویں سے پانی لاتے لاتے تمہارے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے ہیں، بہت سارا غلام آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی سے کہو کہ ایک غلام ایک باندھی آپ کو بھی دے دے تاکہ آپ کے بھی ہاتھ آپ کے کام آ جائے۔ اللہ کے نبی نے کتنی محبت سے فاطمہ سے کہا میری بیٹی تم اس غلام اور اس باندھی سے بہتر میں تمہیں اچھی بات بتا دیتا ہوں، تم اس کام کو کر لینا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سماج کو سدھارنے کے لیے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور ایک بہتر اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے ذمہ داری ہم سب پر۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے صحیح طریقے پر چلیں۔ اور دوسری ایک ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں علماء سے کوئی مطلب نہیں رہتا، اے مولوی صاحب اچھے، مولوی صاحب حافظ صاحب اچھے، کوئی مطلب نہیں۔ یہ یہودیوں کی سب سے بڑی سازش ہے کہ عوام الناس کو، پبلک کو عالم سے کاٹ دیا جائے، عالموں سے تعلق ان کا ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ وہ سچ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے اور نہ وہ حق بات جانیں گے، پھر وہ اپنے راستے پر بھٹکتے رہیں گے اور ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے۔ آج لادینیت ہماری قوم میں اتنی آ چکی ہے، اتنی زیادہ ارتداد آ چکا ہے کہ ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ اتنا سوچئے کہ آپ آخری نسل ہے جو مسجد میں آ رہی ہے۔ آج آپ آخری نسل ہے جو مسجد میں آ رہی ہے، آپ کے چلے جانے کے بعد مسجدیں خالی رہیں گی۔ غور کیجئے اس بات پر غور کیجئے۔ جو لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے مر جانے کے بعد کتنے لوگ آنے والے ہیں؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ اس کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اگر ہم دین پر چل رہے ہیں تو ہماری اولاد کا دین پر چلے گی یا دین پر نہیں چلے گی۔ تو یعقوب علیہ السلام سے ان کی اولاد نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، اے میرے والد، اے اللہ کے نبی، آپ مت خوف کھائیے، آپ مت گھبرائیے، آپ ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے رب کے پاس جائیے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی آپ عبادت کریں گے۔ الہ کا، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ کے رب کی عبادت کریں گے جس میں میرا دادا چلتا تھا، اس راستے پر ہم چلیں گے۔ وَإِلَٰهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور نام لے کے گرا دیا کہ فلاں فلاں کا رب کا ہم عبادت کی اطاعت کریں۔ یہ ذمہ داری ایک والد کی اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تھی، جو ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کی دیوار کو مکمل کر دیا، انہوں نے دعا فرمائی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کعبے کو بنانے کے بعد دعا کیا، اے اللہ جو ہم نے بنایا ہے تو اس کو قبول کر۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور مجھے اور اسماعیل کو دونوں کو تیرا اطاعت گزار بنا دے، تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے، تیری باتوں پر چلنے والا بنا دے، تیری مرضی پر چلنے والا بنا دے، جس سے تو خوش ہو مجھے وہ کرنے والا بنا دے۔ اور آگے کہا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ،
اور میرے بعد جو نسل آئے گی، میرے پیٹ سے جو نسل آئے گی، میری جو اولادیں آئیں گی، اسے بھی میرے طرف امت مسلمہ بنا دینا، تیری اطاعت گزار بنا دینا۔ یہ فکر تھی انبیاء کی۔ ضرورت نہیں پڑتی اس طرح کے پروگرام کرنے کی۔ اگر ہر آدمی یہ فکر کر لیتا کہ میں اپنی نسل کو تباہ اور برباد ہونے کے لیے نہیں دوں گا۔ آج اس پروگرام سے، اس یہاں آنے سے ایک میسج اور یہ پیغام آپ سب تک یہ ہے کہ ہم اس نسل کی حفاظت کریں انشاءاللہ۔ ہماری نسل ڈھول نہیں بجائے گی۔ ڈھول تو ہم لوگ جانتے ہیں کون بجایا کرتا تھا پہلے، سب لوگ جانتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کون لوگ پہلے بجایا کرتے تھے، آج ہماری اولادیں بجا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں بجا رہی ہے، اس کا جواب تو خود اس کے پاس بھی نہیں جو کر رہا ہے یہ کام۔ بہرحال ہاں، جہاں تک بات ہے تھوڑی دیر کے لیے بولا جائے کہ محرم میں اگر ہم کو لاٹھی پھیرنا ہو، لاٹھی چلانا ہو، تیر بازی کرنا ہو، کیجیے۔ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، سب کو بلا لیجیے دروازے میں، چلو اب بہادری کے جوہر دکھاؤ کون کتنا لاٹھی چلا سکتے ہو، کتنا کشتی کھیل سکتے ہو، اور کتنا جو ہے کہ تلوار چلا سکتے ہو، سکھائیے۔ کیوں نہیں سکھا سکتے؟ یہ محرم بھی ہے، نہیں محرم کے بعد بھی کیجیے، اگر محرم میں ہی کرنا ہو تو کیجیے۔ اس لیے کہ عرب میں بھی ایک میلہ لگا کرتا تھا، کرتا تھا۔ خود حضور اکرم علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ وہ میلہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اور عائشہ چھوٹی تھی تو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے میلہ دکھایا تھا، جس میں وہی کرتب کیا جاتا تھا، بہادری کے جوہر دکھلائے جاتے تھے، اور وہی تیر چلانا، تلوار چلانا، لاٹھی چلانا، یہ سب سیکھتے تھے۔ ہم بھی سکھائیں گے اپنے بچوں کو، کیوں ہم ان کو کمزور رکھیں گے؟ کل کے وقت میں اگر ان پر کوئی مصیبت آیا تو موب لنچنگ کر دیا جاتا ہے، ایک مسلمان کو دے کر کے 10 ہندو مل کے اس کو مار دیتا ہے۔ کیوں نہیں اپنے نسل کو تیار کریں گے؟ سکھائیے، لاٹھی سکھائیے، ان کو بھالا چلانے سکھائیے، کشتی کرنے سکھائیے، تلوار چلانے سکھائیے، بالکل سکھائیے، کیجیے، اپنے دروازے پر پروگرام کیجیے، لیکن اللہ کے واسطے شرک بدعت مت کیجیے، اس میں کوئی منع نہیں، یہ تو ایک ہنرمندی کا کام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں دنیا میں اسی لیے آیا ہوں کہ دنیا سے موسیقی ختم کر دیا جائے، ڈھول باجوں کو ختم کر دیا جائے، ڈھول باجوں کو ختم کر دیا جائے، اسی لیے میری دنیا میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو تو دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ موسیقی اور ڈھول باجوں کو ختم کر دیا جائے، اور ہم نبی کے امت، نبی کے ماننے والے اور نبی سے محبت کرنے والے اور نبی کے نام پر درود اور سلام بھیجنے والے، ہم اسی کام کو کر رہے ہیں جس کام کے لیے نبی کو بھیجا، کہ اس کام کو تم روک دینا جا کر کے۔ تو یہ اللہ کے نبی کو ناراض کرنا ہوا، تو ہم اس کام سے اپنے کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی سب کو باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو کہنا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھ کے سنا ہے آپ کو، آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ اگر آپ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو ہاتھ پکڑ لیں، اگر آپ کے اندر ہاتھ پکڑنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو خدا را ہاتھ پکڑیں۔ فتنہ نہیں ہونا چاہیے، گھروں کی دشمنی، خاندان کی دشمنی، وہ ہم کو یہ کہہ دیا، کون ہوتا ہے وہ کہنے والا؟ ایسے بولتے ہیں لڑکے، کیونکہ وہ ہوش میں ہی نہیں رہتے ہیں، وہ تو نشے میں رہتے ہیں۔ وہ آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ دیندار ہیں، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے میں بچنا ہے، آپ کو زبان سے کہنا ہے، یا اس حالت میں نہیں کہے آپ جب وہ اچھی حالت میں ہو، جب وہ دن میں ہو، جب کہیں ملے تب ان سے ملیے آپ، تب ان کو کہیے آپ۔ دوسری بات، ہماری نسلیں مکمل طور پر نشے میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے، نشے کے کتنے نقصانات ہیں یہ تو ہر شخص جانتا ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ پہلے تو وہ یہی کام نہیں کرے، جب وہ یہ کام نہیں کریں گے تو وہاں جائیں گے ہی نہیں۔ تو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو نشے سے روکا جائے۔ اب کون کر رہا ہے؟ ہمارا ہی بچہ کر رہا ہے، کوئی دوسرے کا بچہ نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا بچہ ان چیزوں سے رکے، اور اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت کیسے آئے گا ان کے دلوں میں کیسے آئے گا؟ اپنے گھروں میں تعلیم کو عام کیجیے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں،
اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔